اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان خود پہ ظلم کرتا ہے، بہت ظلم، بڑا ظلم، اور بہت زیادتی کرتا ہے اپنے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں المیہ جنم لیتے ہیں خود اس کے اپنے لیے۔ آج کے انسان کا ایک بہت بڑا المیہ اس کا اکیلا ہونا ہے، دوسروں کے ساتھ ہجوم میں، خاندان میں، دوستوں میں، اور پھر شاید خود اپنی ذات سے بھی فرار۔ جیسے وقت کا، زمانے کا ایک بہت بڑا جزیرہ ہے، اور تصور کریں کہ بہت بڑے سمندر کے درمیان، اور اس میں بے شمار لاتعداد جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے، سب ایک دوسرے سے جدا ہیں، الگ الگ ہیں، اور آپ مجموعی طور پہ انہیں جزائر تو کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، ان میں الگ زندگیاں گزار رہے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ انسان بھی شاید انہی جزیروں کی طرح ہیں، ایک دوسرے کے درمیان بھی ہے، لیکن پھر جدا بھی ہے، کٹا ہوا بھی ہے، ایک دوسرے سے بے خبر بھی ہے، لا تعلق، اجنبی، اور پھر شاید اپنے آپ سے بھی جدا اور لا تعلق۔ کروڑوں انسانوں کی اس بستی میں، اس دنیا میں، اس بھیڑ میں، اس میلے میں، ہر شخص کچھ اکیلا گھومتا نظر آتا ہے، اپنے خواب، اپنی خواہش، اپنی منزل، اپنی سوچ، اس کے تعاقب میں تیز سے تیز، بہت اسپیڈ کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ اب اس بھاگتے میں وہ دوسروں کو دھکیلتا بھی ہے، کچلتا ہوا، اکثر صرف اپنے غرض اور ذات کا غلام، اور اس نفسا نفسی کے دور میں شاید کسی کو کسی اور میں بہت دلچسپی بھی نہیں رہی، کوئی واسطہ یا کوئی سروکار بھی نہیں رہا، سب جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ کامیابی کے پجاری ہیں، جو کامیاب ہو گیا سب اس کے قدموں میں، اور جہاں کسی کو ٹھوکر لگی تو لوگ اسے کچل کے آگے نکل گئے۔ اب کامیابی کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف پیسہ بن گیا ہے، کسی بھی طرح سے اسے حاصل کر لیا جائے، وہ کامیابی اور وہ پیسہ جس کی کوئی پھر لمٹس نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، اور جب کوئی حد ہی نہیں تو پھر اس کا حصول کیسے ممکن ہے؟ حصول تو تب ہوگا نا جب اس کی کوئی لمٹ ہوگی، تو آپ کہیں گے یہاں تک جا کے پھر میرے پاس ایک چیز آ جائے گی۔ جب لمٹس ہی نہیں ہے تو پھر وہ حاصل کیسے ہوگا؟ کوئی ایسا بھی خوبصورت تتلی کے پیچھے لگتا ہے کہ دوڑ رہے ہیں، جو اڑ رہی ہے ادھر ادھر، اس کے پیچھے سب بھاگنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے سے بچھڑ رہے ہیں، اپنوں سے بھی بچھڑ رہے ہیں، اپنے آپ سے بھی بچھڑ رہے ہیں، اور پھر تتلی بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی، ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ اس تتلی کے تعاقب نے خاندان توڑ دیے ہیں، رشتے ختم کر دیے ہیں، دوستیاں دشمنیوں میں بدل کے نفرت، دھوکہ، جھوٹ، اس معاشرے میں ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ایک معمول سا بن گیا۔ چند سال پہلے تک یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایک خاندان میں جو ماں ہے وہ اپنے گھر میں ایک بچے سے یہ نہ پوچھے کہ تم اپنی نوکری سے جو حاصل ہونے والی تنخواہ ہے اس سے زیادہ گھر میں یہ پیسہ کہاں سے لے کر آئے ہو۔ لیکن اب ماں بھی صرف اسی بچے کا خیال رکھتی ہے جو اسے سونے کے کنگن یا چوڑیاں لا کے دے رہا ہوتا ہے، اس سے پوچھتی نہیں ہے کہ یہ پیسہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو۔ میرا بڑا پیارا بچہ ہے، میرا بڑا فرما بردار ہے، دیکھیں جی مجھے چوڑیاں لا کے دیتا ہے، مجھے تحفے دیتا رہتا ہے۔ جبکہ دوسرا جو بچہ ہے جو کہ رزق حلال میں مگن ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، رشوت نہیں لینی، میں ہر صورت میں حلال کی کمائی سے اپنا گھر چلاؤں گا، وہ گھر میں نالائق، نکھٹو اور ناکام اسے قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب گھر کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، خونی رشتوں کے درمیان یہ جملے سننے کو ملتے ہیں، کتنا اچھا محبت کرنے والا بیٹا ہے، میرے لیے کپڑے لاتا رہتا ہے۔ اچھا، اب دلچسپی اس بات میں کم رہ گئی کہ وہ تحفہ کن پیسوں سے آیا، کس دولت سے خریدا گیا، کسی کو لوٹا گیا، فراڈ کیا گیا، دھوکہ دیا گیا، دلچسپی کم رہ گئی اہل خانہ کو بھی۔ بہت مصروف انسان، بہت زیادہ بڑے کاموں میں مشغول، اور بہت سی آرزویں، تمنائیں جو کہ بڑی اذیت، بڑی مشکل اور بڑی تکلیف کا سبب بن گئی ہیں کہ
اتنا کچھ حاصل کرنا ہے، اتنا تھوڑا وقت ہے، ہمت بھی جواب دے رہی ہے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا۔ پیسہ جتنا ہم کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ایزی کم اینڈ ایزی گو انگلش میں کہتے ہیں۔ اگر خرچ نہیں کرتے، بچا کے رکھ لیتے ہیں، تو پھر کس کے لیے بچاتے ہیں اور کس لیے بچاتے ہیں وہ بچ بھی نہیں پاتا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ پھر یہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں کہ وہ مجھ سے نہیں، وہ تو میری دولت کے پیچھے لگا ہے، اسے تو میرا پیسہ چاہیے، اس لیے میری عزت یا محبت کرتا ہے، مجھ میں کیا دلچسپی ہے اس کو۔ اب یہ جو ہمارے معاشرے میں قوی تر ہوتے احساس ہیں اور یہ جو سوچیں ہیں، بچوں کو دیکھیں، آج کل کی نئی نسل کو، انہیں آپ قیمتی کھلونا یا ان کی فرمائش پوری تو کر دیں والدین، لیکن وہ ایک بہت ہی مخصوص سی مدت کے لیے بچے کو ایک دکان سے کچھ آپ دلا دیں، بچہ خوش ہو جائے گا، تھوڑا سا آگے جا کے وہ کہے گا میں نے یہ بھی لینا ہے، اور اس میں عزت و احترام جو ہے وہ وابستہ ہو گیا ہے بچے کی خواہشات کے ساتھ۔ اگر خواہشات بچے کی پوری نہ ہوں تو ماں باپ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے یہ پتہ نہیں آگے سے کس طرح سے رسپونڈ کرے گا۔ اب وہ صرف افسردہ ہوگا، روئے گا، یا ماں باپ اس سے بتا سکیں گے، وہ کہیں مجبوری بھی سمجھے گا کہ ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بچہ جو ہے وہ شاید چار ہاتھ آگے جا کے کچھ نہ کہہ دے، کوئی بات نہ کر دے، ماں باپ اس سے بھی گھبرا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ اساتذہ کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے، طلباء سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں دیکھ لیں، جج صاحبان جو ہیں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے جو ٹیبلز ہیں ان کے نیچے گھس جاتے ہیں، اور توہین عدالت جو ہے وہ جو بے بس اور لاچار لوگ ہوتے ہیں ان کو توہین عدالت ان پہ لگ رہی ہوتی ہے۔ اور ہمارے پاس اب کیا ہے معاشرے میں، ہمارے پاس ایک دوسرے سے گفتگو کا وقت بھی کم ہو گیا ہے، ہم بحث یا دلائل کی دنیا سے بھی نکل گئے ہیں، شعر و شاعری کریں، کوئی بحث کریں، کوئی خوبصورت جملے کہیں ایک دوسرے سے۔ ہم اگر ایک محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ کسی غیر حاضر دوست ہمارا بڑا قریبی جو اس محفل میں نہیں آیا، اس کا مذاق یا اس کی غیبت کے علاوہ ہمارے پاس موضوع سخن وہاں کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات اور کرنے کو ہوتی نہیں ہے۔ ہماری تمام دلچسپیوں، دوستیوں، رشتوں، زندگی کا تمام محور غالباً ایک موبائل ٹیلی فون بن گیا ہے، اسی کے ساتھ ہم دن کا سارا حصہ، بیشتر حصہ گزارتے ہیں، اور ہر گزرے پل اور ختم ہوتے زندگی کے سانس کو ہم اپنے موبائل ٹیلی فونز کے حوالے کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک مشین کے حوالے۔ ایک چھوٹی سی مشین ہم سے ہماری زندگی، اللہ کی بڑی نعمت، ہر لمحہ وہ موبائل ہم سے چھینتا جا رہا ہے، وہ نعمت ہر گزرتا لمحہ۔ سکون کی تلاش میں ہم مزید بے سکون ہو رہے ہیں، اور آرام کی تمنا میں مزید بے آرام ہو رہے ہیں۔ کیا موبائل فون پہ 2-4 گھنٹے گزار کے آپ کو سکون مل جائے گا؟ نہیں۔ دولت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور رشتے ناتے سب کے سب، برسا برس کی دوستیاں، ایک جملہ چھوٹا سا یا کوئی ایک واقعہ، وہ اس کی ڈوری سے لگتا ہے کہ بندھی ہوئی ہیں۔ دوسروں کو مار کے پھر ہم خود کو مارنا چاہتے ہیں، یہ عام ہو رہا ہے۔ جس قدر ہم خود کو محفلوں میں جا کر ان کی رونقوں میں گم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بھول جائیں کہ ہمیں کوئی پرابلم ہے، یار نہیں آج ٹینس ہیں، آج ٹینشن میں، چلو اس پارٹی میں چلتے ہیں، چلو یار اس دوستوں کے، چلو دوسروں کے گھر، ایسا کہتے ہیں بازار چلے جاتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، اتنا ہی ہم خود کو مزید تنہائی میں گمشدہ پاتے ہیں۔ دل بجھے ہوں اگر انسان کے، اور تمام شہر میں چراغاں ہو، بینڈ باجے بج رہے ہوں، تو خوشی کیسے حاصل ہوگی؟ پھر بھی تیزی میں ہے، جلدی میں بہت کو جمع کرنا ہے، نہیں ادھر ناکامی ہو گئی تو ادھر کام نہ بنا تو پھر واپس ادھر، اسی جان میں سب سے ہمیں آگے نکلنا ہے، سبقت لے کے جانی ہے، اور جو کہ سب سے آگے جانا ہے، اب سب سے آگے جانے کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ پھر دوسروں سے فاصلہ بڑھانا ہے، کیونکہ سب سے آگے جانا ہے۔ تو جب سب سے آگے جانا ہے تو بھائی کا بھائی سے فاصلہ بڑھے گا، دوست کا دوست سے، اور یہ مقابلے کی جو جستجو ہے، یہ اپنے بہترین ہم جولیوں سے انسان کو جدا کر رہی ہے۔ کوئی آگے نکل گیا، کوئی پیچھے رہ گیا، سب بچھڑ گئے۔ وہ جنہوں نے ساتھ چلنا تھا، ہاتھ تھام کے منزلوں تک پہنچ کے جشن منانا تھا، سب آسمان پہ یہ جو کروڑہا ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، ان کی طرح اپنے اپنے مداروں میں گردش کر رہے ہیں، اور ادھر ادھر نکل جاتے ہیں دور۔
سب صرف اپنے لیے لگتا ہے زندہ ہے معاشرے میں. اور آج کے مقبول ترین جملے کیا ہیں آپ لوگوں میں سنے بیٹھ کے؟ تو یہ کہ یار مجھ سے صرف میری بات کرنا، میں صرف اپنا ذمہ دار ہوں، میں کسی اور کیے دیے کا ذمہ دار نہیں ہوں. اس سے پوچھو اپنا اپنا مسئلہ ہے بھائی، سب خود حل کرو. اچھا، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، یہاں سب اپنے ہیں، مجھ سے میری بات کرو. اب میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، میں کسی کو لفٹ نہیں کراتا وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو تمام رویے ہیں یہ انسان کو آہستہ 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 تنہا کرتے جا رہے ہیں، مکمل طور پہ تنہا. ایک تنہا ہوتا شخص جو ہے وہ پھر اپنی ذات میں آخر میں خود کو، آخر میں نہیں، اسی دوران اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے، ختم کر رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے کو پہلے وہ اپنی زندگی سے الگ کرتا ہے، مارتا ہے، رشتہ ختم کرتا ہے، توڑتا ہے، خود غرضی کی طرف نکل جاتا ہے، اور پھر خود اس کی اپنی باری آتی ہے، اپنی زندگی، اپنی خوشیاں اور سکون سے محرومی. بہت بلند کہہ کے اس کی اداسی کو زیادہ دیر تک چھپا نہیں سکتے انسان کی. ظاہر کی کامیابیوں سے کہ ہم بہت زیادہ کامیاب ہو گئے ہیں جی، یہ کپڑے دیکھیں، یہ گاڑیاں دیکھیں، یہ گھر دیکھیں، اندر کی گھٹن پھر عیاں ہونے لگتی ہے. وہ اندر کا شخص، اندر کا آدمی پریشان کرتا ہے، وہ پریشان ہے، وہ اداس ہے ہمارے اندر کا انسان. لوگ اندر سے رو رہے ہوتے ہیں، وہ آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اندر کا انسان یاد کر رہا ہوتا ہے، سسک رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے. اندر سے انسان اس کی آواز سن بھی رہا ہوتا ہے، لیکن پھر اعتبار نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ تو میرے پاس ہے، محفل بھی سجی ہوئی ہے، شور شرابہ بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، کہہ کے بھی بلند ہو رہے ہیں، دعوت بھی جاری ہے، کھانا پینا بھی چل رہا ہے، لیکن یہ اندر سے کون ہے جو دکھی ہے، جو پکار رہا ہے، جو رو رہا ہے؟ ہم اپنے باطن کو ہلاک کر کے اس کے خون سے خوشیاں اور کامرانیوں کا جشن منانا چاہتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم خود اپنی بھی آواز نہ سنیں اور نہ سننا چاہیں، اور اپنے ہی وجود سے فرار چاہیں؟ ہم اپنے کئی مختلف انداز لے کے ایک ہی معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. کئی لہجے ہیں ہمارے، اس کے سامنے ہم ہنس پڑے، اس کے سامنے ہم غصے میں آ گئے، کئی چہرے ہیں. یہ بھی بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ خود سے فرار ہے کہ ہم دنیا کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح مختلف انداز میں ہم رد عمل دے سکتے ہیں، حالانکہ یہ سب کچھ ہم اپنے اس اصل کو چھپانے کی کوشش میں کر رہے ہوتے ہیں جو دراصل ہماری اپنی حقیقت ہے، ریئلٹی ہے. وہ ہم ہیں اندر کہیں جو جس کے اوپر بہت سے پردے ڈال دیے ہم نے. ہماری ذات ہماری فطرت ہے جسے ہم چھپاتے ہیں. ہم ہمدردی کھو رہے ہیں اپنے ساتھ، ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، ہم احساس سے محروم ہو رہے ہیں. وہ جو ہماری بنیادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت، ایک دولت دی ہے، وہ ہم کھو رہے ہیں اپنی ہی آواز کو کچل کے، دبا کے. اب اپنی آواز کو نہیں سنیں گے تو دوسروں کا مشورہ کیا سنیں گے؟ اور جب ساری آوازیں خاموش ہو جائیں گی تو پھر کیا سنیں گے؟ کوئی رستہ دکھانے والا بھی نہیں رہے گا، کوئی سمجھانے والا بھی نہیں رہے گا، کوئی تو پھر اس کے بعد بھٹکنے کے علاوہ چارہ ہی کیا رہ گیا؟ اور پھر اپنے اندر کی آواز بھی آنا بند ہو جائے گی. یہ سب کچھ انسان کو رفتہ رفتہ اس کے معیار سے گرا رہا ہے، جو اس کے دنیاوی عہدوں کا، اس کا جو وقار ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس سے بھی گرا رہا ہے. ایک باپ اپنے بچوں کے سامنے اگر یہ بتا رہا ہے کہ میں یہ رشوت کا پیسہ لا رہا ہوں، اور بچے والدین کے سامنے بتا رہے ہیں کہ وہ چوری چکاری کرتے ہیں اور گھر پہ پیسہ لے کر آتے ہیں، تو کیا روایت ہے وہاں پہ؟ دفاتر میں افسران جو ہیں ملازمین کے سامنے رشوت لے رہے ہیں، ملازمین افسران کے سامنے لے رہے ہیں، ان کو ان کا حصہ دے رہے ہیں، حکمراں عوام کے سامنے لوٹ مار کر رہے ہیں. سب کے سب بے توقیر ہو رہے ہیں اس معاشرے میں، اور کسی کو شاید یہ فکر ہی نہیں رہی کہ میرے اس عمل سے میری عزت پہ کیا حرف آئے گا. وہ اپنے حصار میں تنہا 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 اور خود غرض، اور اس قدر تنہا کہ اب لوگوں کا، انسانوں کا جو اکیلا پن ہے ان کی روحوں تک پہنچ گیا ہے. وہ روحیں جو کہ محبت کی پیاسی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کی قربت سے محروم ہوتی جا رہی ہیں. ہم سے دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آدمی یہاں بیٹھا ہے، ہم سے ہمارے دفتر میں کام کرتا ہے، ہمارا گھر والا ہے، ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے وجود کو ہم برداشت نہیں کرتے. اسے صرف بولنے کا حق ہے، لیکن وہ کیا بول رہا ہے اس دوران جو ہماری سماعت کا حق ہے وہ ہم روک لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں. یہ حقیقت فراموش کر دیتے ہیں کہ ایثار کیا ہوتا ہے،
قربانی کیا ہوتی ہے، جذبہ کیا ہوتا ہے، قربانی کا مقام کیا ہے، دوسروں کی دلجوئی، ان سے محبت، شفقت، ان کی اہمیت کیا ہے۔ ہم وہ چراغ ہیں اور بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، جو آندھیوں کی زد میں رہ کے رقص کر رہے ہیں اور مطمئن ہیں کہ آندھیاں چل رہی ہیں تو خیر ہے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری جو فکر ہے وہ تو سب سے بلند ہے، ہم سب سے زیادہ ذہین ہیں، ہمارا ہر عمل صالح ہے، لیکن پھر وہی بات کہ اصل روپ جس تنہائی میں ہے وہاں پہ پھر آہستہ آہستہ مکمل خاموشی اور سناٹا طاری ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں، پھر وہ اندر کی جو آواز ہے وہ بھی تھک ہار کے خاموش ہو جاتی ہے، سمجھوتا کر لیتی ہے۔ مسکراہٹیں صرف محفلوں تک رہ جاتی ہیں، تنہائی میں صرف دکھ۔ ہماری زندگیوں کا ایک حصہ ختم ہو رہا ہے اور دوسرے کا وجود نہیں، گویا جیسے کہ برزخ سے گزر رہے ہیں، ایک آتش فشاں کے دانے پہ کھڑے ہیں اور ترقی، پلاننگ، خوشحالی، بزنس، کاروبار، منصوبے بناتے جا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انسان جس دور میں ہے، اس تہذیب کا، اس دور کا یہ ختم ہو رہی ہے، یہ تہذیب بھی ختم ہو رہی ہے، یہ تہذیب اپنا دور مکمل کر چکی ہے۔ ایک دوسرے سے نفرتیں، حسد اور خوف، اور پھر اپنے آپ سے بھی گریزاں شخص کائنات کا مطالعہ کرنا چل پڑا ہے اور اپنی اصل چہرے، اپنی صورت سے بھی ناشنا ہوتا جا رہا ہے کہ اصل میں کیا تھا، کیا بات کی تھی میں نے، وہ میں نے کیا کہا تھا، کیا نام تھا اس کا، اچھا کچھ میں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ ہے آج کل کی دنیا، کسے کیا کہانی سنائی تھی، کیا ہم نے قصہ بیان کر دیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو چونکہ بہت سی باتیں بتائی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتی، تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ۔ اسی لیے پھر تمام رفاقتوں کے خاتمے اور بے توقعی کے بعد انسان اکیلا ہو چکا ہے، اکیلا ہوتا جا رہا ہے، جو کہ ایک عذاب ہے، ایک بیماری بھی ہے۔ دوسرا رو رہا ہے تو یہ مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے۔ کبھی یہ جملہ ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے آنسوؤں کے بارے میں ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا، اسے درد نہیں ہو رہا ہے، یہ تو ڈرامہ کر رہا ہے۔ کیا یہ خیال اپنے درد کے بارے میں کبھی ہمارے دل میں آتا ہے؟ اپنی آواز سب سے اچھی لگتی ہے، اپنی گفتگو مدبرانہ، خوب سیرت ہیں، ہم اپنے لیے جو کچھ پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے نہیں، اور دوسروں کی نگاہ میں خود کو بلند سے بلند تر اور اپنی نگاہ میں گرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ، اور پھر جال سے لگتا ہے کہ نکلنا ہمارے لیے ہر گزرتے وقت کے ساتھ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دیوتا بن کے جینا چاہتے ہیں ہم، اور انسان کی جو بنیادی پہچان تھی، ہمیں دیوتا تو نہیں بنایا، ہمیں انسان بنایا تھا، اس بنیادی پہچان سے محروم ہو رہے ہیں۔ سہمی ہوئی تنہائی، صحرا کی خاموشی جیسے ہوتی ہے، تنہا سفر، جہاں خود اپنی ہی آواز جو ہے وہ خوف کا سبب بن جاتی ہے۔ اکیلے نہیں بیٹھتے، لوگوں میں جائیں گے، یا اکیلے بیٹھیں گے تو موبائل میں اپنے آپ سے فرار کسی نہ کسی صورت۔ کیا اس ظلم سے جو خود ہم اپنے آپ پہ کر رہے ہیں اور کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور جسے ہم نے اپنی فطرت کا حصہ بنا لیا، کیا اس سے نجات ممکن ہے؟ کیا ہم اس پھندے کو توڑ سکتے ہیں جو خود ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہم نے اپنے گرد بنا دیا ہے؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد کہ کیا اس بدنصیبی سے، تنہائی کے عذاب سے ہم بچ سکتے ہیں؟ خوش آمدید۔ انسان کا خود پہ ظلم، اپنے ساتھ زیادتی، پہلے وقفے سے پہلے بات کی، وہ یہ کہ وہ خود کو تنہا کرتا جائے، الگ کرتا جائے، اکیلا ہوتا جائے اور پھر آخر میں اپنی ذات سے بھی اکیلا، اپنی ذات کو بھی چھوڑ دے، اور ایک مصنوعی خوشی کا لبادہ، ہنستا مسکراتا چہرہ لے کے، زبردست سے کپڑے پہن کے، ایک بڑی گاڑی میں بیٹھ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، مصنوعی رشتوں ناتوں کے ساتھ۔ اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایک بالکل مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہ خوش نصیبی کیا ہے؟ بہت ساری اس کی ڈیفینیشنز ہیں، لیکن اس وقت جس گفتگو کے تناظر میں بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ پیغمبروں کی زندگی پہ آپ ذرا نظر ڈالیں، جو کہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال بن کے دنیا میں تشریف لائے، اور جن کا صرف ذکر، ان کا کوئی واقعہ ہی ہم بیان کریں، صرف روشنی ہی ڈالیں ان کی زندگی پہ، تو ایک سکون کا سبب بن جاتا ہے۔ اب ان کی زندگی کو دیکھ لیں، مختلف پیغمبروں کی، تو تعجب ہوتا ہے۔ ہر واقعہ کچھ نہ کچھ بیان کرتا ہے، کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے کہ ایک پیغمبر جو خوش نصیب ہے،
ہر پیغمبر خوش نصیب ہے۔ اب ایک پیغمبر کم سے کم 1000 سال تک اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے تمام معاشرے میں، لوگ اس کی بات نہیں سنتے، ان کو برداشت کرتا ہے، سکھاتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، لوگوں کے درمیان رہتا ہے، ایک ہی بات کرتا ہے، کسی سے اپنے آپ کو اعلیٰ و عرفہ نہیں کہتا، دین کی خدمت کرتا ہے، کوئی رہبانہ زندگی بسر نہیں کرتا۔ آخر کار ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اپنے بیٹے کو طوفان میں ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو اللہ سے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا کسی طرح بچ جائے۔ تو حکم خداوندی ہے کہ بیٹا جب باپ کے عقیدے پہ ہی نہیں ہے تو کیسا بیٹا ہے، جانے دو، موجوں کے ساتھ غرق کو جانے دو اس کو۔ لیکن پیغمبر خوش نصیب ہے، خاموش ہے، اس کی جو نبوت ہے وہ برقرار ہے۔ یہ خوش نصیبی کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ درجات ہیں۔ مچھلی کا پیٹ ہے لیکن خوش نصیبی ہے پیغمبر کی، آرے سے چیرا جا رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، بیماریاں ہو گئیں، اف نہیں ادا ہو رہی زبان سے، خوش نصیبی کے خلاف ہوگی اگر اف ادا ہو گئی تو۔ کئی پیغمبر گھروں سے بے گھر، اپنی قوم کو چھوڑنا پڑا، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، دولت بھی نہیں، بادشاہت بھی نہیں، دوست احباب ساتھ چھوڑ گئے، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، لیکن وہ تنہا نہیں ہے۔ یہ جو ہماری تنہائی ہے آج کے انسان کی، وہ تنہا نہیں ہے۔ تخت و تاج یا مال و زر یا اہل خانہ کا نہ ہونا تنہائی نہیں ہوتی، بلکہ خوش نصیبی ساتھ ہے، ان کے منزل ان کے پاس ہے، ان کے پاس مقصد ہے۔ تنہائی وہ ہے جہاں یہ سب چیزیں نہ ہوں۔ اور پھر ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے ہر وقت درود بھیجتے ہیں، اتنے خوش نصیب کہ جو ان کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب، جو اس کا غلام ہو گیا وہ بھی خوش نصیب، اور پھر ایک پورا سلسلہ۔ یعنی یہ سمجھنا بھی انسان کے لیے، کبھی کبھی لوگوں سے بات کریں تو بڑا دشوار ہو جاتا ہے کچھ لوگ، کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس طرح خوش نصیب ہیں۔ بڑی کٹھن زندگی، مشکل تکلیف، انتہائی مشکل فیصلے، تکالیف کی انتہا، زخم، کون سا غم ہے جو نہیں ملا؟ لیکن جو خوش نصیبی انہوں نے خون سے رقم کی۔ اب یہ بظاہر تنہا نظر آتی تمام شخصیات، پیغمبر، صحابہ، اولیاء، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے، ولی اللہ، یہ عظیم شخصیات تنہا نظر آتی ہیں آپ کو، لیکن یہ تنہا نہیں ہے، یہ دوسروں کے ساتھ ہیں، دوسروں کے لیے ہیں، دوسروں کی فکر میں ہیں، دوسروں کا درد، ان کے لیے پریشانی، ان کا سوچ۔ لیکن آج کا جو انسان ہے اس کو خوش نصیبی کی ڈیفینیشن نہیں آتی، شاید اس کے لیے سمجھانا مشکل ہے کہ خوش نصیبی کیا ہے اور پریشانی کیا ہے۔ اگر دولت، غریبی اور پیغمبری مل جائے چند لوگوں کو تو ایسا لگتا ہے پیغمبری چھوڑ دیں گے، اور یہی بد نصیبی کا ثبوت ہے، اور تبھی وہ آسائشوں میں گرفتار ہیں، آلائشوں کی بیماریاں ہیں، خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں، اور اکیلے رو رہے ہیں پڑے ہوئے تنہائی میں۔ عظیم انسان، خوش قسمت لوگ وہ ہیں جو لوگوں میں رہ کر ان سے مکمل طور پہ رابطے میں رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، سکھ میں، دکھ میں، پریشانیوں میں ان کے ساتھ، لیکن خود کو جدا بھی رکھتے ہیں، جو دنیا میں رہتے بھی ہیں لیکن دنیا میں غرق نہیں ہو جاتے، ملوث نہیں ہو جاتے۔ وہ ہر بات دوسروں کی سن رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اندر کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتے۔ وہ جس تنہائی کی آرزو کرتے ہیں، جس کی تمنا کرتے ہیں، وہ خوش نصیبی کی معراج ہوتی ہے۔ وہ تنہائی، اس کا تعلق دوستوں کو نظر انداز کرنے یا جنگلوں بیابانوں میں نکل جانے سے نہیں ہوتا۔ وہ حق پر، حق کے قریب رہتے ہیں، تنہا نہیں ہوتے۔ حق ساتھ ہے تو پھر تنہا کیسے ہوں گے؟ متوازن زندگی جہاں پر بندگی سے فرار حاصل نہیں کرتے، وہ سکون تلاش کرتے ہیں۔ سکون انہیں مل جاتا ہے محفلوں میں بھی، ہجوموں میں بھی، اور ان ہجوموں میں جہاں ان کے ساتھ سکون ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ تنہائی۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں۔
خوش آمدید۔ انسان کیوں اپنے اوپر وہ ظلم کرتا ہے؟ نہ کرے کہ اپنے آپ سے بیزار ہو جائے، تنہائی کی طرف جاتا چلا جائے، لوگوں کو نظر انداز، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، سب اور کس چیز کے لیے؟ غور کرنے کا حکم ہے انسان کو، غور کرنے کا، وہ غور کرے۔ سوال کرنے کا حکم نہیں ہے، سوال تو ہم سے ہوں گے۔ زندگی بدلتی رہتی ہے، حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، مناظر بدل جاتے ہیں، ضرورت پوری نہ ہو تو زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ شعر و شاعری، ابھی شعر آپ سنتے ہیں، غزل سنتے ہیں، کیا فائدہ ہو؟ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، لطف حاصل ہوتا ہے۔ ہر شے ہمارے ارد گرد فائدے کے لیے نہیں ہے۔ یہ رشتے ناتے، دوست احباب، ہمارے محلے کے لوگ، ہمارے پیارے، ہمارے ملازمین، ہمارے آفیسرز، ہمارے ساتھی فائدے کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ان سب کو مفادات کی نظر سے نہ دیکھیں تو ظلم خود پر بھی ختم ہو جائے گا اور ان پر بھی ختم ہو جائے گا۔ زندگی کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے؟ رشتہ داروں سے صرف محبت، ان کو محبت دیں اور ان سے محبت دیں۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ ان کو مفاد کی، پیسوں کی، دولت کی عینک سے دیکھیں گے آپ اور وہ آپ کو، تو پھر رشتے ختم ہو جائیں گے۔ دوستوں سے خلوص کے علاوہ کیا چاہیے؟ زندگی کے مفادات اور خواہشات کو آپ نکال کے ایک طرف کر دیں اور پھر رشتے ناتے تعلقات اپنے دوسروں کے ساتھ بنائیں تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ دکاندار نہ بنیں، ہر وقت ہر چیز کا سودا نہ کریں، رشتوں کا، دوستیوں کا، خلوص کا، محبتوں کا، ان کو تولیں نہ، اور خود میں اپنا وجود تلاش کریں، دوسروں کے پیچھے نہ لگ جائیں، اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنے آپ کو ڈھونڈیں۔ پوری کائنات میں غور کرتے رہیں، لیکن اپنی کائنات کو بھی تلاش کریں، اپنی روح کو تلاش کریں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کی خوراک کو ڈھونڈیں، اپنے باطن کی طرف جائیں، اپنے دل کی سیر کو نکل جائیں۔ گلاب کے رنگ اور ترنم کے ساتھ ہمارے احباب، اب دیکھیں گلاب، ہم بڑا متاثر ہوتے، گلاب ہے، کتنا خوبصورت گلاب ہے، کیا خوشبو ہے۔ ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ تو گلاب ہے، پھول ہے۔ ان انسانوں کو اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے؟ ہمارے ساتھ جو زندگیاں گزارتے ہیں، خود ہمیں اللہ نے کیا دے رکھا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھونڈیں، ان کو بھی تلاش کریں، خوبیاں، خوبصورتیاں۔ بنانے والے نے جو کچھ بنایا وہی اصل ہے۔ فائدے کا سفر بے فائدہ ہوتا ہے، خود پہ بھی ظلم ہے اور سب سے بڑا ظلم، اور دوسروں کے ساتھ بھی زیادتی، کہ اس کا نتیجہ پھر تنہائی کی صورت نکلتا ہے۔ تنہائی کے ظلم سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، ہمیں معاف فرمائے۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔